أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ میرے محترم قرآن دوست احباب، میں آپ سب کو سبق 9A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، حصہ اول نماز کے ذریعے سے۔ آج ہم درود یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، درود کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور گرامر میں آج انشاءاللہ ہم فعل پڑھیں گے، جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، اور اس کی جو مختلف قسمیں ہیں اس کو دیکھیں گے۔ اس کا جو پہلا سیٹ ہے جس میں فعل، جعل اور فتح ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور اس سبق میں 9 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 390 بار آئے ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آج کے سبق کے اختتام پر انشاءاللہ ہم 102 الفاظ سیکھ جائیں گے، اور اس طرح سے 27,926 کی جو فگر ہے اس کو اچیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ سبق کے حوالے سے یقیناً آپ نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوگا، اور اس میں مزید جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو آپشنل اسائنمنٹس بھی بھیج رہا ہوں، اور کچھ ایسے ٹیبلز بھی بھیجتا ہوں جو کہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ اسے روزانہ کی بیس پہ دہرائیے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے تو یہ جو تھوڑی سی ہمیں پرابلم آ رہی ہے، جو ہمیں جب سسٹر کوئی ریویژن کروا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں، وہ انشاءاللہ ہمیں نہیں ہوگا اگر ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کرتے جائیں، کیونکہ رمضان ہے، روزانہ کلاس ہو رہی ہے۔ ویسے تو ہم ہفتے میں 2 کلاسز کرتے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں روزانہ کلاس ہو رہی ہے تو وی ہیو ٹو اپڈیٹ اٹ، مطلب اس کے لیے ہمیں اپنا اپڈیٹ ہونا پڑے گا ساتھ ساتھ، اور اپنی تیاری جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ اگلے سبق کے لیے ہم پریپیئر رہیں۔ اللہ سے خوب مانگتے رہیے، یقیناً اللہ کی مدد سے ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم وقت دے پائیں، ہم جو ہے وہ تیاری کر پائیں۔ ہم خیرکم من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم کے مصداق ہو جائیں، اور رب زدنی علما کا بہت زیادہ ورد کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جی، درود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم اگر تقریباً یہ 1500 سال بعد ہزاروں میل دور اگر مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے کہ دن بھر کی تھکن کے باوجود اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ایک قبیلے کو دعوت دی تھی۔ اب اگر آپ تھوڑا سا احساس کریں، ہو سکتا ہے مجھ تک وہ دعوت اس قبیلے کو جو اللہ کے نبی نے دی تھی، پھر اس نے آگے پہنچائی، اور پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے مجھ تک جو دعوت پہنچی وہ اسی قبیلے سے پہنچتی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی کا ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے، اور ہم اس کے بدلے کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہم کسی کا کوئی بدلہ دینا چاہتے ہیں کوئی خوشی میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کسی کو کھانے پہ بلاتے ہیں، کسی کو تحفہ دے کر ایک خوشی مناتے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو راضی کر لیں گے۔ تو ایسا تو ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں اجر ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے ہی اعزاز ہے، اور دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، تم اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان پر جو ہے وہ درود بھیجو۔ اور نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں، بلکہ اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اور اور آپ دیکھیے کہ درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اور یہ تو ایک بات ہے اگر مزید آپ اگر وعید کے معاملے میں سننا چاہتے ہیں، تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان تھے، وہ اپنے ممبر پر جمعے کے لیے ایک قدم رکھا تو تھوڑی دیر رک گئے،
اور کہا آمین، اور پھر دوسرے میں جو ہے وہ اس کا قدم رکھا اوپر تو کہا کہ آمین، اور پھر تیسرے پہ رکھا اور آمین۔ تو جب جمعے کی نماز ہو گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا جب کہ اللہ کے نبی آج تو خلاف معمول بات ہوئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور وہ یہ دعا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، یعنی کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، کہ مٹی میں مل گیا، کہ اس اپنی بخشش نہ کروا سکا رمضان کے مہینے میں۔ اور اس شخص کی، اور اللہ کے نبی نے کہا، میں نے کہا آمین، کہا کہ پھر کہا کہ وہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو ہم تو اپنی ناک خاک آلود نہیں کروانا چاہتے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا، تو میں نے کہا آمین۔ تو ایک طرف جبرائیل علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی پکی بات ہوگی۔ یہ ضرور ہو کے رہے گا کہ جو شخص ایسے تینوں کام کرے گا وہ تو تباہ و برباد ہوگا ہی۔ تو ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اور اب یہ دیکھیں، درود پاک جو ہم یہ عام، ویسے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ درود ابراہیمی ہے جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے مجھے، اللہم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو۔ جی، اور کوئی بتائے گا؟ اس کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ اس کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ پورا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے اے اللہ۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے ٹکڑے نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہم اے اللہ، یہ وہ ہم والا نہیں ہے، بلکہ اللہم ایک پورا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اے اللہ، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو ہے سلی، سلی کا مطلب ویسے تو نماز پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد اللہ آ جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا رحمت بھیج، رحمت بھیج، ٹھیک۔ ویسے سلی کے بعد اگر لی آئے گا تو وہ آپ دیکھیں نماز پڑھنا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ایک سبق میں بتایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر میں کہا جا رہا تھا بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، تو سلی لی۔ اور میں نے دوسری بات بتائی تھی کہ اب اس کا کمپیریزن اگر ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو سلی علی محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، سلی علی، اور ویسے سلی کا مطلب نماز پڑھ۔ تو علی محمد، علی ہم السلام علیکم سے ہم سیکھ چکے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، تو وہاں پر کے میننگز ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم جانتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، وعلی، اور پر، آل، اور آل پر، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت بھیج اور آپ کی آل پر بھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ آپ کی آل۔ اچھا، آل جو ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے، آل سے مراد کیا ہے؟ آل کا لفظ 26 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، اور دوسرا اس کے میننگز ہیں اتباع کرنے والے، یعنی جو آپ کے فالوورز ہیں۔ تو یہ آل کے میننگز ہیں، یہ دو میننگز ہیں۔ آل کے دو میننگز کیا ہیں؟ ایک خاندان والے اور ایک اتباع کرنے والے۔ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے اہل، وہ صرف اس کا مطلب ہوتا ہے اہل و عیال، جسے آپ کہتے ہیں نا اہل، تو وہ خاندان والے، صرف وہ اس کے میننگز آئیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آل کا میننگز کیا ہے؟ دو میننگز ہیں، ایک خاندان والے اور ایک اتباع کرنے والے۔ جی، جب ہم کہتے ہیں صلی علی، یعنی رحمت بھیج، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، تو ہم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، ان کے درجات بلند کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر لمحے اپنے پیارے نبی پر رحمتوں کی بارش کرتے رہے، اور اب بھی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے،
اور آئندہ بھی رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی اور ان کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے جہاں ایک لمحے اگر اذان ختم ہو رہی ہے تو دوسری جگہ اشہد ان محمد الرسول اللہ آواز لگ رہی ہوگی۔ ہاں، آپ ازیوم کریں، تھوڑا احساس کا اس میں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسی شوائی دے رہا ہے، آپ ایسے سن رہے ہیں کہ آپ جہاز پہ جا رہے ہیں اور آپ کو ہر ریڈیو کے چینل پہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس ملک کا اور اس کا اس طرح سے وہ آپ کو اذان وہاں پہ سننے کو مل رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نام بھی بلند کر رہے ہیں اور ان کے درجات بھی بلند کر رہے ہیں۔ تسلی اللہ کا مطلب اے اللہ، اللہ کے نبی پر رحمتیں ہیں، ان کا نام بلند، ان کے درجات بلند، اور جو بھی قیامت تک لوگ آنے والے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی قربانیوں کے عوض جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں ان سب کا ثواب انشاءاللہ اللہ کے نبی کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ جی، تو آل کے دو معنی میں نے آپ سے شیئر کر لیے۔ اب جب ہم آل کی بات کرتے ہیں تو اس میں نے پہلے بتایا خاندان والے، خاندان والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی شامل ہے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، یعنی ہماری مائیں۔ تو آل کے دو میننگز ہیں، ایک ہے خاندان والے، اور خاندان میں کون آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات۔ اور دوسرا میننگ کیا ہے عبداللہ اس کا آل کا؟ اتباع کرنے والے۔ جی، اتباع کرنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ پیروی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی بات، جو اللہ کے نبی نے باتیں بتائی ہوئی ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کو مان کے چلتے ہیں، اپنے عمل میں اس کو لے کے آتے ہیں۔ اگر ہم یہ دوسرا معنی اس کا لیں تو ہم بھی انشاءاللہ اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ، اے اللہ، جو اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں جو بھی ہیں ان پر بھی اپنی رحمتیں بھیج، ان کے بھی درجات بلند فرما۔ تو یہ اس کے ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، آپ دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا بدلہ دیں۔ اور کیا ہم بدلہ دے سکتے ہیں اتنی اللہ کے نبی نے جو قربانیاں دی ہیں؟ اور یا اللہ تو ہی دے، اور تو ہی دے سکتا ہے، اللہ یقیناً اللہ ہی ایسا بدلہ دے سکتا ہے نا، جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ دے سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم تصور اور احساس کے ساتھ، آپ کی باری ہے، ایک دفعہ اسے پڑھیے۔ جی حمزہ آپ اسے پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اللہم کے کتنے ٹکڑے ہیں حمزہ؟ کوئی ٹکڑا نہیں، یہ پورا ایک لفظ ہے۔ اور یہ بتائیے آل کے کیا میننگز ہیں؟ ایک خاندان والے اور ایک اتباع کرنے والے۔ اتباع کرنے والے۔ اب عبد الرحمن آپ بتائیں گے کہ خاندان والوں میں کون کون شامل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ بچے اور ازواج مطہرات۔ ماشاءاللہ، آپ کی اولاد اور ازواج مطہرات۔ جی، اور مجھے سسٹر ناہید آپ یہ بتائیں گی کہ اگر میں صلی اللہ پڑھوں تو کیا میننگز ہوں گے، اور صلی لی پڑھوں تو کیا میننگز ہوں گے؟ صلی اللہ پڑھیں گے تو رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صلی لی کا مطلب ہے کہ نماز پڑھ۔ نماز پڑھ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آیا ہے کما صلیتا، جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کما کا جو ہے نا اس کا مطلب بھی جیسے ہے اور کما کا مطلب بھی جیسے ہے۔ یہ کا وہ والا نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ربو کا، اس میں تو کاف آخر میں آ رہا ہے نا ربو کا میں، تو اس کا کیا مطلب ہے ربو کا؟ آپ کا رب، ہاں آپ کا،
ہاں وہ میننگس آ رہے ہیں. یہاں کاف شروع میں آ رہا ہے، تو کاف شروع میں آ جائے یا کما آ جائے تو اس کے میننگس کیا ہوں گے؟ جیسے. اس کے میننگس کیا ہوں گے؟ جیسے. جی. سلیتا، سلیتا. اب دیکھیں سلی چھلی تھا، تو اب اس سے کیا ہو گیا؟ سلیتا. جی. سلی کا مطلب تو نماز پڑھ، اور سلی اللہ رحمت بھیج. اور یہ جو سلیتا تھا، یہ آپ دیکھیے کہ یہ اس میں تا آخر میں جو آ رہا ہے نا، آج ہم انشاءاللہ فعل سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ وہ انتا والا جو ہے نا، وہ والا تا ہے آخر میں تا. تو اس کا مطلب آپ بھیجیں رحمت، جیسے بھیجی رحمت تو نے. ٹھیک ہے، آپ نے. اور آگے کیا ہے؟ اعلی ابراہیم علیہ السلام 69 ٹائمز قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور وعلی علی، اور آل پر. آل کے میننگس آپ کو پتہ ہیں، اور یہ ہم نے مطالعہ کر لیا. تو کما صلیت علی ابراہیم، جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. یعنی ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر کہا تھا نا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام انسانوں کا لیڈر بنانے والا ہوں، امام بنانے والا. یہ اللہ کی خاص رحمت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں سارے. یعنی یہودی بھی انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ زمین پہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام آپ کی نبوت کو مان لیں. اور دوسرا معنی لیں تو اے اللہ، آپ نوازنے والے. اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے سردار ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کی جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، اسی طرح جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بھیجی تھی. تو اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے، یہ کام اب اللہ کے نبی کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ سارے پیغامات جو اللہ کے نبی نے دیے وہ ہر جگہ پہنچائیں، اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے بن جائیں. جی. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ میں سے بردر افتخار، جی بردر افتخار، آپ ایک دفعہ اسے پڑھ دیجئے. ایڈمیوٹ کیجئے پلیز. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جی. جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کی. تو بختیار بھائی، اگر میں آپ سے پوچھوں سلیتا کا کیا میننگس ہیں؟ جی بختیار بھائی. بھیجی رحمت تو نے، بھیجی رحمت. بیجی سر، مائک آن نہیں تھا. جی جی. بھیجی رحمت تو نے سلیتا. جی ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. انکا، انکا میں آپ لوگوں کو کتنے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں؟ دو ٹکڑے ہیں ماشاءاللہ. کون کون سے؟ انا اور کا. تو کا تو ہو گیا آپ یا تو، بے شک تو، اور حمیدن، حمیدن. ٹھیک ہے. تو انا کا یہ بے شک مطلب ہو گیا یا یقیناً ہو گیا، اور کا مطلب تو ہو گیا. اور حمد آپ کو پتہ ہے تعریف اور شکر کو کہتے ہیں. تو عربی میں نا تھوڑی سی تبدیلی کے بعد نا وہ الفاظ کے میننگ ذرا چینج ہو جاتے ہیں. تو حمید کہتے ہیں تعریف کے قابل، ہم کہتے ہیں تعریف، اور حمید تعریف کے قابل. اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ حمد اور حمید میں کون سے حروف کامن ہیں، جو حمد کے اندر بھی ہیں اور حمید کے اندر بھی ہیں؟ ہا میم دال. ہا میم دال. تو یہ جو ہا میم دال ہوگا نا، یعنی دیکھیں آپ، حمد ایک لفظ تھا، ایک حمید لفظ ہے.
تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ تبدیلیاں آپ کو ایک لفظ کے اندر بہت ساری ہو سکتا ہے 15 تبدیلیاں ہو سکتا ہے 20 تبدیلیاں ہوں. اب یہ جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن اس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس کے اندر ہا میم اگر میں بولوں محمود میں ہا میم دال ہے. محمود. اچھا محمد میں ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ رہے نا آپ میری بات. حامد میں ہے. جی سر. اب اس کا مطلب ہے تبدیلیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ جو بیسک حروف ہے نا وہ موجود ہیں. اچھا آج یہ سمجھ لیجئے جو بیسک حروف جو موجود ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مادہ کے حروف, یعنی جن کو انگلش میں ہم کہیں گے روٹ لیٹرز, جو جڑ ہوتے ہیں یعنی بنیاد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس لفظ میں مختلف تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ روٹ لیٹرز ہیں. تو ہا میم دال جو ہے وہ اس کا روٹ لیٹر ہے, روٹ لیٹرز ہیں جی. حمید تعریف کے قابل, بے شک تو تعریف کے قابل ہے. ٹھیک ہے. اور مجید جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا میرے والد ماجد یا ہمارے جد امجد بڑے, اردو میں کہتے ہوتے ہیں نا. تو مجید کا کیا مطلب ہے؟ جو بزرگ ہوتے ہیں, بزرگی والا, جس کو جلال, عظمت کے اندر خود بڑائی اور طاقت ہے, اور لیکن بڑائی نہیں بلکہ بڑائی کا بھی کمال, پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو. یعنی ایسی بزرگی جس میں طاقت اور بڑائی, جلال, پرفیکشن کے درجے, یعنی کہ بالکل کمال کا جو درجہ ہے نا وہ ہو, اس کو کہتے ہیں مجید. تو بے شک تو تعریف کے قابل, بزرگی والا ہے. اچھا چلیں اگر ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم بھوکے ہوں, کسی جگہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے, بہت وقت بیت چکا ہے اور آس پاس کچھ ملنے والا بھی نہیں, لیکن اچانک ہمارے دوست کو کسی ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم وہاں بھوکے موجود ہیں اور ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے, تو کیسی تعریف نکلے گی اس دوست کے لیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بڑے دوست نے میری فکر کی, ہے نا ایسی بات. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اللہ کے لیے بہت بہترین مثالیں ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج. اور یہ دیکھیے آپ کہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی اور ہم اسی طرح بھوکے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے, تو یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے, زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی, ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے, تو خوب تعریف کے قابل ہے. یا اللہ تو اس تعریف کے قابل ہے کہ تو نے ایسا پیارا نبی اور بہترین پیغمبر بھیجا جس نے ہمیں زندگی کے ہر جو گوشہ تھا اس میں ہماری رہنمائی کی. اور یعنی ہم جو کہتے ہیں نا انا کا حمید, بے شک تو ہی تعریف کے قابل ہے کہ تو نے یہ جو ہم پیچھے بات کر رہے ہیں کہ ان پر اللہ کے نبی پر رحمتیں بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی تھی, تو یا اللہ تو اس تعریف کے قابل ہے کہ تو نے ان کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کی وجہ سے بہت کچھ کسی قابل بنے. اور جب ہم مجید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اب اتنی تعریف ہو گئی, اللہ کے نبی نے اتنی قربانیاں دی, اتنے احسانات کیے, بدلہ کون دے گا اس کا؟ تو مجید کی جب ہم بات کرتے ہیں, اے اللہ تو مجید ہے, تو جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے, تو پرفیکٹ ہے, تجھے ہی لائق ہے کہ تو ہی اس چیز کو جج کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا قربانیاں ہیں, کیا کیا احسانات ہیں, اور تو ہی انہیں بہترین اجر دے سکتا ہے. تو مجید کے اندر یہ میننگز ہم دیکھیں گے. تو اب دیکھیے آپ کہ اللہ کے نبی جو ہے معلم بنا کر بھیجے گئے, تو ہمیں بھی تو ان کا شاگرد ہونا چاہیے نا. کیا وہ قیامت تک نبی نہیں؟ اور ان کی وفات کے بعد کیا ان کا معلم کا جو کردار ہے وہ ختم ہو گیا؟ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ میری مدد کر کہ میں آپ کا شاگرد بنوں, اور تھوڑا سا احتساب بھی ہم کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں. پڑھوں گا نہیں تو معلم کیسے بنوں گا, سیکھوں گا نہیں تو سکھاؤں گا کیسے.
पहले तो सीखने की स्टेज है ना। और क्या मैं ऐसी स्टेटमेंट्स देता हुआ नजर आता हूँ, वक्त नहीं है, बहुत मसरूफ हूँ, बड़ा कंटेम्प्ररी किस्म का वर्ल्ड है, बहुत सारे बिजनेस के इश्यूज हैं, ऑफिस से वक्त ही नहीं मिलता, क्या करें, बच्चों के मसाइल ही इतने, इस तरह की स्टेटमेंट्स करते हुए कि हम कुरान और हदीस से दूर तो नहीं हो जाते। तो एक मखसूस वक्त रखें हम कुरान हदीस पढ़ने के लिए, जैसे हमारी ये क्लास हो रही है। तो इसके बाद हम ये भी कोशिश करें कि हर मुमकिन हद तक जो भी तालीम हमने सीखी उसको दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचाएं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि हमें उम्मत वस बनाया गया है, और हम जो है वो दूसरों को भी इस चीज की, दूसरों पर गवाह बने। हमने गवाह बनना है कि अल्लाह का दीन ये है। जी। तो इसे जो है वो सिस्टर नाहिद आप एक दफा पढ़ दीजिए और इसका तर्जमा भी कर दीजिए। जी सिस्टर नाहिद आप हैं प्लीज। इन्ना का बेशक तू हमीदुन तारीफ के काबिल मजीद बुजुर्गी वाला है। जी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जहाँ पे जो हमीद का लफ्ज है तारीफ के काबिल, इसका क्या मतलब है? क्या सेंस आपको यहाँ से मिल हम्म, रही है कि हम क्यों कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं इन्ना का हमीदुन? हम हमीदुन किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला को कह रहे हैं। कि सारी तारीफें और तमाम शुक्र जो है वो अल्लाह के लिए हैं। हम क्यों कह रहे हैं अल्लाह को कि आप ही तारीफ के काबिल हैं? इसकी क्या इसलिए कि वजह? वही ज़ात पाक है जो हमारी परवरिश करने वाला है, पालने वाला है, हाँ, हमारा वो रब ये है बिल्कुल जिसको ठीक हमने है। सजदा लेकिन करना ये है। जो पीछे हमने दुरूद पढ़ा ना, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। पीछे दुरूद में हमने क्या कहा? ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेज, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम पर भेज। और जी जी। अब देखिए कि वो रहमतें तो हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन आप इस एहसास ये करना है कि अल्लाह के नबी की कुछ कुर्बानियां हैं ना, कुछ एहसानात है ना, बल्कि बेशुमार एहसानात हैं। और या अल्लाह तू ही इस तारीफ के काबिल है कि तूने ऐसा नबी भेजा कि उसे वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, के तमाम जहानों के लिए उसे रहमत बना दिया। हम भी उसकी रहमत से मुस्तफीद हो रहे हैं। तो या अल्लाह तू ही इसी तारीफ के काबिल है कि तूने ऐसा नबी भेजा जिस पर क्यामत तक रहमतें होती रहेंगी। और अब अगर मैं बोलूं, बख्तियार भाई से पूछूं कि मजीद हम क्यों यहाँ पे, क्या सेंस हम लेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग लेंगे? बुजुर्गी वाला सर, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो अल्लाह ताला ही है जो उसका रिगार्ड दे सकता है, जो उसका बदला दे सकता है। माशाअल्लाह, यानी अल्लाह के अंदर ही ऐसे सिफते कमाल पाई जाती है, अल्लाह के अंदर ही ऐसी बड़ाई और अजमत पाई जाती है, वो ही इस लायक है कि वो बदला दे सके अल्लाह के नबी के एहसानात का। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये जो आखिर में हर आयत के आखिर में या इस तरह हर दुआ के आखिर में जो आखिरी लफ्ज होते हैं ना, जिसमें अल्लाह के जो है वो एक एक लफ्ज में जो नाम होते हैं, वो दरअसल पीछे हलीम। पीछे कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी पिछली आयत में या पीछे जो दुआ में पिछली बात गुजरी होती है, वो उसका खुलासा होते हैं, वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उसको बिल्कुल अलग से हम नहीं लिया करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो आगे अल्लाह बारिक, इसमें देखिए बाकी दुरूद पाक वही है, सिर्फ बारिक का लफ्ज और बारकता। उधर था सल्ली और सल्लईता, और यहां है बारिक और बारकता। तो बारिक का मतलब बरकत अता फरमा, जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं ना, कि जो है वो ये ईद आपके लिए बरकतों वाली हो। और अला मोहम्मद हम देख चुके, व अला आले मोहम्मद भी देख चुके। और एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि आप देखिए कि दरूद के पहले हिस्से में क्या था? सलात की दुआ थी। अब सलात की दुआ क्या मतलब? कि रहमत की दुआ। सलात की दुआ, रहमत की दुआ। तो सलात में जो है बरकत भी शामिल है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसे जरा समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि एक है रहमत अल्लाह की, आप पर बहुत सारे इनामात हो रहे हैं। ठीक। आप देख रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की ऊंटनी पे जब सवार होते हैं, तो वो जो कमजोर और लागल ऊंटनी थी, वो तेज दौड़ने लगती है। उस घर में पहुंचते हैं तो बकरियां, जहां बिल्कुल ही जो लागत थी, कमजोर थी, दूध देने के काबिल नहीं थी, और वो घर में जब दाई हलीमा के जो है वो हस्बैंड आते हैं, वो घर में आते हैं तो कहते हैं आज इतना हर तरफ दूध ही दूध है, ये क्या हो गया? और फिर आप देखिए कि वो गारे सौर के अंदर
اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ کے نبی جو ہیں وہ کیسی 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 رحمتیں ہیں جو اللہ کے نبی کو ملی. اب برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ آپ کو ایک نعمت ملی اور اس کے بعد وہ آپ کے پاس رہی، اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اور زیادتی ہوئی. یہ رحمت برکت میں سے ہی ہے. لیکن برکت کیا ہے؟ برکت بڑھتی ہے اور قائم رہتی ہے. ٹھیک، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیوں کو ہم یاد کریں اور ان سے دل سے ان کے لیے برکت کی ہم جو ہے وہ دعا کریں. برکت کا کیا معنی ہے؟ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا، لیکن ہمیشہ رہنا. اور ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا. تو اعمال میں اگر میں بولوں کہ برکت کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب ہے اعمال قبول ہوتے چلے جا رہے ہیں. اعمال قبول ہوتے جا. اچھا، کچھ اعمال قبول نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ جو قبول ہوئے تھے ان کی وجہ سے بعض دفعہ اس میں کمی آ گئی. تو اور اعمال کا قبولیت کا کیا مطلب؟ ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے. اولاد میں برکت کا مطلب کہ اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا، بڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے ان کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو برکت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقوں پر چلنے والوں کو اللہ اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کیسے برکت، یہ برکتیں عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ویسے ہی جیسے کہ کما، آگے آ رہا ہے کما، جیسے تو نے برکت عطا فرمائی، بارکتا، جیسے تو نے، یہ دیکھیں کا اور کما ہم پڑھ چکے. جیسے برکت عطا کی تو نے، بارکتا، صلیتا، رحمت کی تو نے، بارکتا، برکت عطا کی تو نے. ٹھیک ہے، اور آگے ہم آج فعل پڑھیں گے تو وہ بھی آ جائے گا. تو سلی تھا، سلی کا مطلب نماز پڑھ، لیکن سلی علی آ گیا تو رحمت بھیج. اور سلیتا، تو رحمت بھیج، رحمتوں کی بارش اور مہربانی کر، درجات کی بلندی کر. اور بارک ہے، برکت بھیج. بارکتا، تو نے برکت بھیجی. خوب بھلائی، نعمتیں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا، یہ اس کے میننگس آگے علی ابراہیم ہم پڑھ چکے، وعلی آل یہ بھی ہم پڑھ چکے. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکتیں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ بالکل ایک ویران سی جگہ پہ چھوڑ آتے ہیں. اور حضرت ہاجرہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے، خاموشی ہوتی ہے. تو پھر وہ خود ہی حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ کیا ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اگر اللہ نے حکم دیا تو ہم اس پہ راضی ہیں. اور پھر وہ وہاں پہ جو ہے وہ اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ پیاس لگتی ہے اور پانی کی موجودگی نہیں ہوتی. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اپنا پر زمین پہ جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، اور وہ ادھر تو ادھر اس سے پہلے دوڑتی ہیں ادھر اور ادھر پہاڑ پر، وہ صفا اور مروہ کی طرف. اور اس سے بعد پھر پانی کا چشمہ جو آب زمزم کا، وہ آج تک وہ برکت موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کتنی دنیا آ کے وہاں پہ پی رہی ہے، ختم نہیں ہو رہا وہ کنواں آب زمزم کا. کنویں تو یہاں ختم ہو جاتے ہیں نا، وہ آب زمزم کا کنواں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. یہ تو ایک مثال ہے. اور پھر اس طرح آپ یہ دیکھیے کہ صفا مروہ میں جو انہوں نے اماں نے ہماری وہ صحیح کی، جو ایک کوشش کی کہ کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، تو وہ آج تک ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ٹھیک، تو اس طرح سے وہ برکتوں کی بات جب ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دوں. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو برکتیں عطا کی اور آپ کی اولاد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو برکتیں آئی، یا اللہ وہی برکتیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر. تو انک حمید مجید، یہ اوپر تفصیل گزر چکی، میں آپ کو بتا چکا کہ حمید ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی تعریف کے قابل ہے کہ ایسا پیارا پیغمبر بھیجا جس کے احسانات کی وجہ سے ہم آج
عمل کرنے کے لائق ہوئے. اور یا اللہ مجید ہے تو ہی اس صفت کمال میں ہے، تو ہی اس بزرگی میں ہے، اس عظمت میں ہے کہ تو اس کا ریٹرن بیک کر سکے، اور تو ہی اتنا باریک بین ہے کہ تو اس کو سارے کو میئر کر سکے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا قربانیاں اور کیا کیا احسانات. تو وہ مجید اس کے میننگز میں آ گئے. تو انکا حمید مجید. تو اب لیتے ہیں ہم ایک بریک، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اپنا گرامر پارٹ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 9B گرامر پارٹ میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم آج فعل کے بارے میں پڑھیں گے. فعل جو ہے وہ ہمارا فعل، فتح، جعل، یہ ایک سیٹ ہے. ہم اسے ایک سیٹ کہیں گے کہ یہ ایک سیٹ ہے جس کے اندر فعل ہے، فتح ہے، اور فتح ہے، اور جعل ہے. اور فعل ماضی ہم پڑھیں گے، یعنی وہ فعل، وہ کام جو ماضی میں ہو چکا، یعنی پاسٹ میں ہو چکا. تو سب سے پہلے ہے جو ہے ہم ٹی پی آئی کے ساتھ، کیا مطلب ہے ٹی پی آئی کا؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. جی ماشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، سوچیں گے بھی، بولیں گے بھی، بتائیں گے بھی، دل سے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ مل کر کریں گے، کیونکہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم کتاب سیکھ رہے ہیں اس بارے میں. جی تو الفاظ کی 3 قسمیں آپ کو ہر دفعہ دکھائی جا رہی ہے، اسم، فعل اور حرف. اسم ہم نے نشانیاں پڑھ لی تھی کہ اگر یہ نشانیاں ہوں تو یہ اسم ہوتا ہے، اور کسی چیز کا نام یا صفت ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں. فعل جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، یعنی کوئی کام، اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور حرف جو ہے وہ ہم پڑھ چکے، جو اسموں اور فعلوں کو جوڑتا ہے، اور ان کی مثالیں ہم نے بی، لی، فی، من، ان، ما، اندا، اور اس طرح سے انا، ان، اس طرح سے ہم بہت سارے حروف جو ہیں وہ پڑھ چکے. جی اور اس کی ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ابھی سسٹر نے آپ کو ریویژن میں بھی پریکٹس کرائی، لیکن ایک دفعہ ہو جانی چاہیے دوبارہ. تو میں اشارہ کرتا ہوں، آپ سب لوگ جو ہیں وہ مائک آن کیجئے، مائک انمیوٹ کیجئے، اور ہم سارے پڑھتے ہیں. جی آپ پڑھیں گے لہو اس کے لیے، ایسے ایسے پڑھیں گے. جی لہو اس کے لیے، اس کے لیے، لہم لہم ان سب کے لیے، ان سب کے لیے، لکا 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 آپ آپ کے کے لیے، لیے، لی لی میرے لیے، لی میرے میرے لیے، لیے، تم لکم ہمارے لیے، آپ لکم آپ سب سب کے کے لیے، لیے، آپ سب کے لیے، لنا ہم لنا سب کے لنا لیے، ہم سب کے لیے، لہا اس عورت کے لہا لیے. اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کالم پڑھتے ہیں ہم. منہ منہ اس اس کے لیے، اس میں، اس میں، نہیں، من کا مطلب ہوتا ہے اس سے. سے، جی اس سے، سے، من اس اس سے، سے، منہم منہم ان سب منہم سے، ان سب سے، من کا آپ سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منی مجھ مجھ سے، سے، من کم آپ منکم سب، منکم آپ سب سے، آپ سب سے، مننا منا منا ہم سب سے، ہم سب سے، منہا منہا اس عورت سے. ٹھیک. اور اب ہم پڑھتے ہیں ان والا. انہو اس پر، ان ہو انہو اس پر، اس کے اس سے، پر نہیں ہے، اللہ کا مطلب پر ہے، ان کا مطلب سے ہے. ان ہو اس سے، اس اس سے، سے، انہم ان سب سے، انہم ان سب سے، ان ان کا کا آپ سے، انی ان مجھ سے، انکم انکم آپ سب سے، آپ سے، آپ سب سے. انا آپ، انا انہا انا ہم سب سے، انہا اس انہا عورت سے، اس عورت سے. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ آگے اب بھی آ گیا ہے. جی ہم پڑھیں بھی گے اس سے، اس سے، بھی ہی اس سے. اب ہم نے پیچھے مین کا مطلب بھی سے پڑھا، ان کا مطلب بھی سے پڑھا، بی کا مطلب بھی سے پڑھا. جی بھی ہی اس سے، اس سے، ان سب سے،
نہیں نہیں، پہلے عربی پڑھیں बिका اور پھر ترجمہ کریں. बिहिम बिहिम उन सब से, बिका आप से, बिका बिका आप आप से, से, बी बी मुझसे, बी भी मुझसे, मुझसे, बिकुम बिकुम आप बिकुम सबसे, आप सबसे, बिना बिना हम सब, बिना हम हम सबसे, सबसे, बिहा उस बिहा औरत से, आ उस औरत से. उस ٹھیک ہے. اب فی کا مطلب میں ہے. फी है फी आप है में, فی उसमें, उसमें उसमें, फीहिम फीहिम उन फीहिम सब उन उन में सब सब में, में, का फी का फीका आप में, आप में में, फी मुझ फीका में, या मुझ में मुझ में, मुझ में, फीकुम फीकुम आप सब आप में, सब में, फीना फीना हम सब में, में, सब में, फीहा फी फीहा औरत उस औरत में. उस औरत में, ٹھیک ہے. اعلیٰ کا مطلب پر ہے. अलैहि उस पर, अलैहि उस पर, आप उस पर, अलैहिम अलैहि उन उस सब पर, पर, सब पर, अलैका अलैका आप, आप पर, अलैया अलैया मुझ पर, अलैया मुझ मुझ पर, पर, अलैकुम अलैकुम आप आप सब सब आप, पर, अलैना 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 हम हम पर, सब पर, अलैहा 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 उस उस औरत औरत पर. पर. اس عورت پر. ماشاء اللہ. اب الہ کا مطلب طرف ہے. الہ، الہ کا مطلب طرف. جی. इलैहि उसकी तरफ, इला उसकी तरफ, उन सब इलैहिम उन सब इलैहि की तरफ, इलैका आपकी तरफ, جی حمزہ اور عبد الرحمن آپ بھی پڑھیں. इलैया इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब इलैका की तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना इलैना हम सब की तरफ, इलैहा उस औरत इलैहा की उस तरफ, औरत की तरफ. ٹھیک ہے. ماں کا مطلب ساتھ ہوتا ہے. माहू उसके साथ, माहू के साथ, माहूम उन सब के साथ, माहूम उन सब के साथ, माका माका आपके साथ, आपके आपके साथ, साथ, माई माइया माई मेरे साथ, माई मेरे साथ, माकुम सबके साथ, माहूम माकुम आप सबके आप साथ, सबके साथ, माना 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 हम हमारे साथ, सबके हमारे साथ, साथ, माहा माहा उस औरत के उस उस साथ, औरत के साथ. اندہ کا مطلب پاس ہوتا ہے. पास है. इंदाहू इंदाहू उसके उसके पास, पास, के पास, इंदाहुम इंदाहुम उन सब के पास, आप सब उसके उन सब के पास, इंदा का आपके पास, आपके पास, इंदी मेरे पास, मेरे पास, इंदाकुम आप सबके आप पास, सबके पास, इंदना इंदना हम हमारे सबके पास, इंदहा इंदहा आप उस औरत के के उस पास. पास, औरत के पास. ماشاءاللہ. تو آج ہم انشاءاللہ فعل پڑھیں گے. فعل کو انگلش میں ورب بھی کہتے ہیں. فعل جو ہے عربی میں اکثر فعل یعنی جو بھی فعل ہوتے ہیں، زیادہ تر جو افعال ہوتے ہیں وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. یہ 3 حروف کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے حمید، حمد، حامد، محمود کے اندر وہ جو ہا میم دال جو بیسک 3 حروف تھے جس کو میں کہتا تھا روٹ لیٹر، یہ وہ 3 حروف کی بات ہو رہی ہے کہ وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. مثلا ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ایک فعل ہے، یہ بھی کوئی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے، کوئی کام ہے. فعلا اس میں فے کے ساتھ، عین کے ساتھ لام، یعنی 3 حروف، یہاں بھی 3 حروف، یہاں بھی 3 حروف، یہاں بھی 3 حروف. تو اس کا مطلب ہے کہ اکثر جو افعال ہیں وہ عربی میں 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. فعل کی قسمیں انگریزی میں جائیں تو وہاں پہ پریزنٹ انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پاسٹ فیوچر پرفیکٹ اور انڈیفینٹ اور کنٹینیوس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس، اس طرح سے ہے. وہ 12 ٹینسز کی بات ہوتی ہے. تو جب ہم عربی میں بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ 3 جو ہے وہ فعل کی بات کرتے ہیں. ایک وہ جو ہو گیا جس کو فعل ماضی کہتے ہیں اور انگلش میں پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. ایک وہ جو ابھی ہوا نہیں یا ہو رہا ہے یا ہوگا. اٹ مینس اس کے اندر پریزنٹ بھی آ گیا اور فیوچر بھی آ گیا، یعنی جو کام ابھی ہو رہا ہے وہ اور جو ہوگا. تو فعل مضارع میں وہ دونوں شامل ہوتے ہیں اور اس کو ہم امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. اور فعل امر، اس میں آپ جب کسی کو کوئی کام کا حکم دے رہے ہوں یا کوئی درخواست کر رہے ہوں تو اس کو فعل امر کہیں گے. اس میں درخواست بھی شامل ہے. فعل امر میں امر کا مطلب حکم دینا یا کوئی درخواست کرنا.
تو 3 قسم کے فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی پریزنٹ میں ہے، ہو رہا ہونا ہے یا ہوگا، اور فعل امر کوئی جس میں حکم دیا جا رہا ہے یا درخواست کی جا رہی ہے۔ تو یہ 3 قسم ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کو جو ہے وہ آگے پڑھتے ہیں کہ اگر میں یہ اشارہ کروں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہوا، وہ، ٹھیک ہے جی۔ اور فعلا، فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، فعلا کا مطلب اس نے کیا۔ مذکر کی بات کروں گا تو ہوا فعلا، یعنی اس نے کیا، ہوا فعلا، ٹھیک۔ اور اگر مؤنث کی بات کروں گا تو ہیا فعلت۔ اب دیکھیں آپ، یہ جو فعلت ہے نا، اس میں فعلا تھا، آخر میں ہم نے خالی تا لگا کے اس کے اوپر سکون، یہ جزم آ گیا۔ اردو اس کو سیکھیں گے کیسے، یاد کیسے رکھیں گے کہ ہیا کے لیے فعلت ہوگا؟ دیکھیں اردو میں بھی تو عورت استعمال ہوتا ہے نا، نگہت استعمال ہوتا ہے، نزہت استعمال ہوتا ہے، تو تا آخر میں ہے نا، تو اس کو آخر میں جو تا آ رہا ہے وہ مونس کی علامت ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے ایک کام آ جائے جس کے اندر آخر میں تا اس طرح سے جزم کے ساتھ لگا ہو تو ہم سمجھ جائیں گے یہ مونس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا وہ بنیادی ٹیبل، اگر ہم اس کو اچھی طرح سیکھ جائیں تو بہت سارے کام، جو فعلا کا ٹیبل بھی قرآن پاک میں استعمال ہو رہا ہے، فعلا کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ جو اس میں سے آتے ہیں، اس طرح جعلا بھی ہوگا، فتح بھی ہوگا۔ تو اگر یہ ہم سانچہ، یہ بنیادی سانچہ ہے، دیکھیں نا جو بنیادی سانچہ ہوتا ہے جس کے اندر اینٹ وغیرہ آپ رکھ دیں تو اس میں ہر اینٹ بنتی چلی جاتی ہے، بنتی چلی جاتی ہے۔ تو آج دیکھیں گے آپ کہ یہ بھی نمونہ ہے، انہی نمونوں پر قرآن میں تقریباً 9000 مرتبہ الفاظ استعمال ہوئے۔ تو فعلا جب میں کہوں گا، یہ دیکھیے اشارہ وہی ہوگا، اشارہ فعلا اس ایک نے کیا نا، وہ ایک بندہ ہے جس نے یہ کیا، فعلا اس نے کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں گا ان سب نے کیا تو میرا یہ 4 انگلیوں سے اشارہ ہو جائے گا، فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ اچھا اگر میں کہوں گا سامنے والے کے لیے تو میں کیا کہوں گا؟ فعلتا، آپ نے کیا۔ اور اگر میں اپنے لیے کہوں گا تو میں کہوں گا فعلتو۔ اور اپنے جو سامنے والے ساروں کو کہوں گا تو کہوں گا فعلتم اور فعلنا، ٹھیک۔ یہ کبھی آپ دیکھ لیجئے، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے، میں آپ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فعلا اس نے کیا، سارے انمیوٹ کیجئے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے مونث جو پڑھا تھا وہ آخر میں ہم کیا لگاتے تھے؟ تا کے اوپر جزم، تو ہیا فعلت، فعلت اس ایک عورت نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیے آگے ہم یہ کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم ایک اور چیز کرتے ہیں، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے یہ کرتے ہیں پھر ہم اس پہ جاتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے، کبھی نا آپ رن وے پہ کبھی کھڑے ہوں اور آپ کے سامنے سے جہاز گزرے رن وے سے اور اڑ کے ایسے سیدھا آگے کی طرف چلا جائے، تو آپ کو پیچھے ٹیل، جو جہاز کی ٹیل ہے نا، وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جہاز اڑ گیا، آپ نیچے کھڑے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہیں جہاز کو، اور جہاز دور جا رہا ہے آپ سے، اور آپ اس کی ٹیل کو دیکھ رہے ہیں۔ آہستہ 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 کبھی وہ شروع میں ٹیل بڑی نظر آ رہی تھی، بعد میں جو ہے وہ اور چھوٹی ہوتی گئی، اور چھوٹی ہوتی گئی، اور چھوٹی ہوتی گئی۔ اس کا مطلب تبدیلی کہاں پہ آ رہی ہے؟ تبدیلی آ رہی ہے اس جہاز کی ٹیل پہ، پیچھے کی طرف، کہ وہ آپ کو اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہوتے ہوتے ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ تو تبدیلی کو آپ کہاں آبزرو کر رہے ہیں؟ اس کی ٹیل پہ، اینڈ پہ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں آپ کے اس کے اندر فا عین لام ہے، جی دوسرے والا جو کلمہ ہے اس کے اندر فا عین لام ہے،
تیسرے والے میں بھی ہے، چوتھے میں بھی، پانچویں میں بھی، چھٹے میں بھی۔ اس کا مطلب ساروں کے اندر فا عین لام ہے۔ یہ وہ بنیادی حروف ہیں جو ان سب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس روٹ فعلا ورڈز۔ کا مادہ کیا ہوا؟ وہ روٹ لیٹرز کیا ہوئے؟ فا عین اور لام، یہ وہ روٹ لیٹرز ہو گئے۔ اچھا اب دیکھیں آپ، یہ فعلا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ واو اور الف آ گیا آخر میں، ادھر تبدیلی آ گئی، یعنی جہاز اڑ گیا اور ٹیل یعنی اینڈ پہ تبدیلی آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیں فعل فا عین لام لکھا ہوا ہے، آخر میں تبدیلی تا آ گئی، تا آخر میں تبدیلی تو آ گئی، آخر میں تبدیلی تم آ گئی، اور آخر میں تبدیلی نہ آ گئی۔ اس کو ایک اور سلائیڈ کے ذریعے دیکھیے کہ یہ جو ہے وہ کیسے آتا ہے۔ چلیں اس طرف ہم جاتے ہیں۔ پہلے میں اگر یہ کہتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ حل فعلا، حل فعلا کیا مطلب ہوگا؟ کیا اس نے کیا، کیا اس نے کیا؟ حل فعلا، تو ہم جواب دیں گے نام فعلا، جی ہاں اس نے کیا۔ اچھا اگر جمع کی بات کروں گا تو یہ آخر میں واو الف سے جمع بن جاتی ہے۔ حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعل۔ نعم فعلو۔ آپ دیکھیں فعلا کا جواب فعلا، فعلو کا جواب فعلو، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں یہ آپ کو آ گئے۔ حل فعلا، جی جواب دیجیے۔ نام فعلا، حل فعلو، نام فعلو، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیے حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نام، فالتو۔ نام فعلتو۔ اس کا مطلب ہے حل فعلتا، فعلتا کا جواب فعلتو، فعلتا فعلتو، اور فعلتم، حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ نام، ہاں ہم سب نے کیا۔ یہ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ، آپ تھوڑی سی اس میں بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ یہ بالکل آپ کو آ جائے گا، یہ میں آپ کو بتا چکا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو فعلا تھا نا، یہ ایک سیٹ ہے پورا، کہ فتح اور جعل بھی اسی فعلا کے سانچے میں ڈھلیں گے۔ فعلا کا مطلب اس نے کیا، فتح کا مطلب اس نے کھولا، جیسے فاتحہ ہم نے پڑھا تھا نا کھولنے والی، فتح اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا۔ تو یہ اب ہم آگے اردو میں بھی ہم جو ہے وہ لفظ سنتے رہتے ہیں، جعلی نوٹ یا جعل سازی، وہ بھی بنائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں نا، تو وہ بنانا آپ ادھر سے تھوڑا سا ذہن میں لا سکتے ہیں، جعلہ بنانا، ٹھیک۔ تو اب یہ دیکھیے یہ سانچے کو دیکھتے ہیں جی، یہ بنیادی سانچہ ہے، فا کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، تو فعلا کا مطلب اس نے کیا۔ اگر میں جعلہ کو دیکھوں تو فا کلمے کی جگہ کیا آ گیا؟ جیم۔ عین کلمے کی جگہ عین ہی موجود ہے، لام کلمے کی جگہ لام موجود ہے، تو اسی سانچے میں موجود ہے، لیکن حروف کی تبدیلی تھوڑی سی ہو رہی ہے، سانچہ وہی ہے۔ تو اس نے بنایا، جعلہ کا مطلب اس نے بنایا۔ اب آپ دیکھیے تبدیلی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اینڈ میں آ رہی ہے، وہ آپ دیکھیے فعلا کا مطلب اس نے کیا نا، فعل آخر میں واو الف آ گیا، تو کیا مطلب؟ یہ مطلب پہلے فعلا تھا، آخر میں واو الف آ گیا، تو فعلو سے کیا مطلب ہو گیا؟ ان سب نے کیا۔ سب نے کیا۔ اچھا اگر میں آخر میں تا آ گیا تو کیا آپ نے کیا۔ آپ نے کیا، اور آخر میں اگر تو آ گیا، میں نے کیا۔ اور آخر میں اگر تم آ گیا، آپ سب نے کیا، اور نہ آ گیا، ہم سب نے کیا، اور اگر صرف تا ساکن کے ساتھ آ گیا، عورت نے کیا، عورت نے کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ یہ تبدیلی اس کے اینڈ پہ آ رہی ہے، فیل کے اینڈ میں آخر میں جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے۔ جعلہ کو دیکھتے ہیں جی، شروع میں دیکھیں سارا جیم 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 موجود ہے، موجود ہے، اچھا جی، لیکن تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ تبدیلی آخر میں آ رہی ہے، وہ واو الف تا زبر تا پیش تم، اس کا مطلب واو الف جمع ہو گیا، تا یہ سامنے والا انتا، تو میری طرف، تم آپ سب کی طرف، اور نہ ہماری طرف، ٹھیک، اس نے بنایا۔ تو اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جعلا، جی جعلا اس نے بنایا، اس نے بنایا، جعلو
उन सब ने बनाया, जालता, आपने आपने बनाया, बनाया, जालतू, मैंने मैंने बनाया, बनाया, जालतुम, आप आप सबने सबने बनाया, आपने बनाया, जालना, हम सबने हम सबने बनाया, बनाया, हमने बनाया। और औरत के लिए क्या हो जाएगा? जालत, 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 उस औरत ने बनाया ना। ठीक। तो अब एक दफा बख्तियार भाई आप अरबी भी पढ़ेंगे, इशारा मैं करूंगा, आपने भी इशारा खुद करने की कोशिश करें, शुरू में अरबी भी पढ़ें और साथ तर्जुमा भी पढ़ें। जी जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जी जी जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जी, जालत उस औरत ने बनाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, जी सिस्टर निदा आपको सवाल करना चाह रही है, जी कीजिए, सिस्टर निदा अनम्यूट कीजिए। सर सवाल नहीं वो आप जो सुनते हैं इसलिए रेज हैंड किया था। जी ठीक है, ठीक। तो अब सर ये यही वो गर्दान है जिसको गर्दान कहते हैं, ये वही चीज है। ये वही चीज है, वही चीज है, बस हम उस तरफ नहीं जाते ना, अच्छा, ताकि वो गर्दान का लफ्ज जरा मुश्किल लफ्ज है, तो वो कहीं उस तरफ हम नहीं जाते, हम इसको ऐसे ही सीख जाते हैं। जाला, जी इसको एक दफा जो है वो सिस्टर नाहिद आप भी प्रैक्टिस कीजिए। जी जी अनम्यूट कीजिए। जी आप प्रैक्टिस कर दें अब्दुल रहमान। जाल उसने बनाया, जालू उन सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सबने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया। स्वाद ने बनाया, ठीक है। अच्छा ब्रदर इफ्तिखार से मैं कहूंगा कि आप एक दफा प्रैक्टिस कीजिए आराम से। जी ब्रदर इफ्तिखार। जी सिस्टर निदा आप करना चाहेंगे, आप कर लीजिए। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जालन उस औरत ने बनाया। जालत उस औरत ने बनाया। ठीक। इसमें अब हम इस तरह करते हैं, अब्दुल्ला आप प्रैक्टिस करें। जाला उसने बनाया, जालू उन सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सबने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया। शाबाश बेटे, लेकिन आहिस्ता पढ़ा करें ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए। आपने हो सकता है तैयार पहले किया हुआ हो, लेकिन कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जिनको अच्छी तरह समझ आ जाए, ताकि आप आहिस्ता पढ़ें। ठीक है, तो हम आहिस्ता पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आगे क्या है? अगर मैं आपसे कहूं हल जाला, क्या उसने बनाया, नाम, जवाब क्या होगा? सब नाम बोलिए ना, म्यूट जाला, करें। नाम जाल, नाम नाम जाला, जाला, हल जालू, नाम नाम जालू, जाला, हल जालू, नाम जालू, नाम जालू, बिल्कुल ठीक है। हल जालता, नाम नाम जालतू, जालतू बिल्कुल ठीक है। ये हल जाल तुम, नाम जाल तुम मेरी तरफ इशारा हो गया ना। हल जाल तुम, नाम नाम जालना, नाम जालना, जालना, हल जाल तुम, नाम नाम जालना, जालना, नाम नाम, जालना। ये टेबल में दोबारा ले आया हूँ, क्या वजह है? देखिए मैं अगर कहता हूँ हल जाला, तो जाला का जवाब क्या होगा? हल नाम जाला, जाला, नाम जाला। नाम अगर मैं जाला, बोलूं हल जालू, तो जवाब क्या होगा? नाम, नाम जालू। अच्छा अब आप देखिए कि ये जो मैं कहता हूं ना हल जालता, क्या आपने बनाया? तो उसका जवाब ये देखें इसी कलर के अंदर मौजूद नीचे है। वाला, नाम जालतू, मैंने बनाया। हल जालता, नाम जालतू। जालतू, और ये जो ग्रीन वाला नीचे है, इसका सवाल अगर करूं हल जालतुम, क्या आप सबने बनाया? तो जवाब भी इसी ग्रीन वाले के अंदर मौजूद है, नाम जालना, नाम जालना, जी हाँ हमने बनाया। तो ये आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना था। अब आगे आ गया फतह। फतह का मतलब होता है खोलना। तो सांचा वही है, उसी तरह होगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आपने जो है वो अच्छी तरह तैयार करना है, और एक दफा अपनी ऑडियो जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर करनी है कि मैं फतह का टेबल पढ़ने लगा हूं या पढ़ने लगी हूं। और पहले फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, हिया
فتحت या फतहत, उस औरत ने खोला। ये आपका होमवर्क है, इसे प्लीज कीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। नुक्ता तालीम जो है, हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, इस्लाम के अहकामात तो मेरे लिए बहुत हैं, तो बस आप मुझे ऐसी बात बताइए कि जिसको मजबूती से मैं पकड़ लूं। तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करो। कसरत से हम अल्लाह का जिक्र करने वाले बने। भाई वजह क्या है इसकी? देखें, अगर आप कुरान मजीद बाआवाज बुलंद पढ़ रहे होंगे ना, या कम से कम धीमी आवाज में पढ़ रहे होंगे, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप वसवसों से दूर रहें। वरना क्या होगा? वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। और जब जिक्र करना भूल गए ना, तो सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 36 है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वमन याशु अन ज़िक्र रहमानी, जो रहमान के जिक्र से एराज करता है, उसे भूल जाता है, उससे गफलत करता है, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, उस पर एक शैतान मुसल्लत हो जाता है, फ़हुव लहू करीन, वो उसका साथी बन जाता है, व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीली, वो शैतान और उसके चेले उसे सीधे रास्ते से हटा के रखते हैं, व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, वो पगला ये समझता रहता है कि मैं सीधे रास्ते पे हूँ। तो कुरान जिक्र से गफलत नहीं करनी, जिक्र से जुबान को तर रखना है। अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा हमने करना है, और सबसे बेहतरीन जिक्र तो कुरान पाक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप तसव्वुर कीजिए कि आप रास्ते पे जा रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, पास से एक नई कार गुजरती है, आप दिल में जिक्र कर रहे हैं, पास से नई कार गुजरती है, अचानक आपका जहन भटकता है, वाह क्या कार है, या कुछ और आप सोचते हैं उसके बारे में। तो शैतान ने क्या किया कि आपको जिक्र से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि आप दिल में हल्का हल्का ना सोच रहे थे, अचानक वो ध्यान उधर गया, तो उस तरफ दिल, उधर वाला मामला उधर, दिल ने उधर अपनी चाहत की ना, तो दिल ने टास्किंग कोई उसे और हो गई। लेकिन अगर आप आवाज वाली तिलावत या जिक्र ऊंचा कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है दिमाग कहीं कहीं और चला जाए, यस, लेकिन ये जो आवाज वाली तिलावत है या जिक्र है, वो आपको वापस लेके आएगा। वो कहेगा, तुम कुछ पढ़ रहे थे ऊंचा, तुम कुछ मुंह से कुछ और अदा हो रहा था, यस, तुम्हारा दिल तो उधर मुतवज्जा हुआ है, लेकिन तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही थी, तो आप वापस, यू विल कम बैक इंशाल्लाह। तो ये इसका जो है वो काफी फायदा होता है। बाकी आप देखिए, ना हमारा कभी दिमाग रुकता है, ना कभी जुबान थकती है। कभी किसी को कहते हुए सुना है आपने कि आज तो मैंने बहुत ज्यादा बातें की और मेरी जुबान में दर्द हो रहा है? कोई कोई आपको कभी ये कहेगा कि मेरी जुबान में दर्द हो रहा है, इतनी बातें कर ली? तो जिक्र करने से भी जुबान थकती नहीं है। इसलिए अपना जो मेमोरी है, अपना जो हाफजा है, उसे कम से कम 5 मिनट की तिलावत करके ना उसे प्रैक्टिस करवाइए। चलते फिरते घर के कामों के दौरान जो है वो ऊंची तिलावत जो है वो हम करने वाले बन जाए। तो सबक नंबर 9 के इख्तिताम पर 102 अल्फाज हम सीख चुके, जो कुरान में अब तक हम जो जिस अंडरस्टैंडिंग जो हमारी बैटरी है, उसमें हम 27,926 की फिगर को हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जो आपने सीखा, ज़रूर उसे दूसरों को सिखाने की कोशिश कीजिए। जितना आप सिखाएंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके अंदर वो चीज़ डालेंगे और हमारे अंदर वो चीज़ आएगी। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि